ہمارے اگلے امیدوار ہیں رباب حسین، کلاس 4 سے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول چکرم داس۔ رباب حسین۔ یہ سوہنی دھرتی للکار اٹھی، پکار اٹھی، انسانیت کو بھاری جوتوں تلے ڈھونڈنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر لڑوانے والوں، مروانے والوں، اقبال کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، میں پوچھتی ہوں کہ اگر اقبال کا وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار۔ سر عجیب کار، آج جب میں نے قلم اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ غزہ کے معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، ہمارے 57 اسلامی ممالک کے بزدل حکمرانوں پر جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور صرف تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ تو الفکار میں کیوں نہ کہوں، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت کیا مانا۔ صدر عجیب کار، مسئلہ سے دروازہ نہیں کھلے گا، یہاں واقعہ بدرو حنین کی ضرورت ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، یہ صدر میں گرنے کا وقت نہیں، قیام کا وقت ہے، کھڑا ہونے کا وقت ہے، تمہارے قبلہ خطرے میں ہے اور یہاں مسلمان صرف زبانی جمع خرچی اور مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ یہاں پر خالد بن ولید، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد جیسے مرد مومن کی ضرورت ہے، جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو الفکار، بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے دم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ صدر عجیب کار، اقبال کہتے ہیں امام عالی مقام کربلا میں تلوار لے کر گئے تھے، وہ اقتدار کے نہیں تھی، وہ فقط ان کے ساتھ بلندی کے لیے تھی۔ انہیں بتاؤ کہ خالد بن ولید نے جنگ میدان میں کتنی تلوار توڑی، انہیں بتاؤ صلاح الدین ایوبی کون تھا، انہیں بتاؤ عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور علی شیر خدا کون تھا۔ منافع ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو الفکار، میں آپ سے پوچھتی ہوں، اس ایوان میں بیٹھے ہر شخص سے پوچھتی ہوں کہ اگر اقبال کا وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ باخدا تو فرقہ بائی سے نکل آؤ، بہت کمزور ہو چکے ہیں مسلمان، 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود تمہارے قبلہ پر حملہ ہو جائے تو بڑی شرم کی بات ہے۔ تو پھر اٹھ شیر مجاہد ہو شمع، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق کے شہادت پیدا کر۔ والسلام۔